نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام احوال، تمام حالات کو جب سے آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لے کر آپ نے وصال ظاہری فرمایا اس وقت تک جتنا بھی آپ کے احوال بیان کیے گئے ہیں ان کو جاننے کا نام سیرت ہے۔ تو اس لحاظ سے جو سیرت کی ابتدا ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام حالات کو جاننا، ولادت سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وصال ظاہری فرما کر پہنچ جانا، اس تک کے تمام معاملات کو جاننے کی جو باقاعدہ ابتدا ہوئی، تو زبانی ابتدا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف مقامات پر جاتے یا آپس میں بیٹھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرتے تھے، اپنی پرانی حالت بیان کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پہ احسان کیا اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یوں سلسلہ تو یہ باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن سیرت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھوانے کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کہ آپ کے دور خلافت کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات تھے کہ جو باقاعدہ اپنے شاگردوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا املا کرواتے تھے، ان کو بتاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے ان کے شاگرد۔ یہ نہیں یہ زبانی بتایا کرتے تھے اور ان کے شاگرد اس کو نوٹ کرتے چلے جاتے تھے، یعنی مختلف کتابوں کے مختلف کاغذوں کے اندر، یا جو اس زمانے میں لکھنے کے انداز تھے پتوں پر، ہڈیوں پر، اس کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ لکھا کرتے تھے ان کے شاگرد۔ اور کتابی صورت کے اندر باقاعدہ جو تدوین شروع ہوئی کہ کتابیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئیں، تو سب سے پہلے جو سیرت کی کتاب لکھنے کے حوالے سے معروف ہیں وہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سن وفات 93 ہجری ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کے اوپر، یعنی مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے کتاب تحریر فرمائی۔ پھر اس کے بعد ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی سیرت والمغازی کے نام سے۔ پھر اس کے بعد مختلف علماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھتے رہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے کتاب لکھنے کے حوالے سے سیرت کے اوپر وہ ہیں محمد بن اسحاق۔ محمد بن اسحاق امام زہری کے شاگرد ہیں، صاحب المغازی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، اور ان کی کتاب جو ہے یہ مغازی ابن اسحاق کے نام سے مطبوع بھی ہے، چھپی ہوئی بھی ہے۔ پھر ان کی کتاب کی تہذیب جو ہے وہ ابن ہشام رحمہ اللہ نے کی، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور و معروف کتاب ہے، مطبوع کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل علماء جو ہے وہ کتابیں لکھتے رہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔